تو پہاڑ لرز اٹھا اور موسیٰ گر گئے، بھی ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو کہہ رہے ہیں سبحانک، اللہ تیری ذات بے عیب ہے، تبت الیک، میں نے غلطی کی، ایسی چیز کا مطالبہ کیا اور میں جو ہے کیا نام ہے پلٹتا ہوں تیری طرف۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ نے خواہش ظاہر کی لیکن ایسا ممکن نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف سیدھی روایت موجود ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لن یرا احد منکم ربہ حتی یموت، موت سے پہلے یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص ان انسانی نگاہوں سے اس دنیا کے اندر اللہ کا دیدار حاصل کر سکے۔ میں نے شیخ محترم کے ہاں جنت کے مناظر اور اس کے حقدار کے موضوع پر تقریر کی تھی، اور میں نے وہاں اس بات کو تفصیلاً بیان کیا تھا کہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک سب سے بڑی نعمت، جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے خوشی میں ہوں گے، اللہ پوچھے گا مل گیا ما وعد ربکم حقا، سب مل گیا، خوشی بنائیں گے کہ اللہ سب مل گیا، سب مگن ہیں، لیکن اللہ اپنا دیدار کرے گا تو جنت میں جنتیوں کو جو نعمت پہلے سے ملی ہوگی، اللہ کے دیدار کے بعد وہ ساری نعمت ان کے سامنے کیا ہو جائے گی، ہچ ہو جائے گی۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کی نعمت بہت بڑی چیز ہے، اور یہ نعمت جنتیوں کو حاصل ہوگی، اور وہ بھی علی مراتب، کسی کو ہفتے میں، کسی کو مہینے میں، کسی کو علی قدر ایمان اور علی قدر حصہ۔ میرے بھائیو، یہ تفصیل ہے اس میں، لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر کسی بھی انسان نے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ پیغمبر ہو، چاہے وہ ولی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس انسانی نگاہوں سے نہیں دیکھا۔ دوسرا پہلو ہے واقعہ معراج کے تعلق سے کہ کیا ساتویں آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے بات کی، اور چلو ٹھیک ہے انسانی نگاہوں سے دنیا میں دیکھا جانا ممکن نہیں، لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھا جانا خواب میں ممکن ہے؟ جی ہاں، اس سلسلے میں صاف اور سیدھی روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات فجر کی نماز میں دیر سے آئے، کہا انتظار کرتے 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 ہمیں ایسا لگا کہ سورج نہ نکل آئے، اور اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جلدی جلدی تکبیر کہی۔ نماز بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی پڑھائی وہ بڑی مختصر نماز تھی، اور پھر متوجہ ہوئے اور کہا ساتھیو جانتے ہو میں کیوں پھنس گیا، کہاں روک لیا گیا؟ میں نماز میں تھا اور مجھے آنکھ سی آئی، تہجد کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے پہلے پڑھا کرتے تھے، اور فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں، احسن شکل میں دیکھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات خود فرمائی ہے کہ میں نے خواب میں اپنے رب کو اتم شکل میں، کامل ترین صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں نے دیکھا ہے، اور اللہ کے نبی صادق المصدوق ہیں، اور خواب آپ کا نبوت کا حصہ ہے۔ گویا خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، اور عام امتی بھی خواب میں دیکھ سکتا ہے یا نہیں، علماء نے اس پر تفصیلات کی، لیکن میں سمجھتا ہوں دیکھ سکتا ہے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، اب رہا تیسرا مسئلہ کہ کیا معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ سورۃ النجم کی بعض آیات سے استدلال یہ کرنا، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى، اس آیت کا کیا مفہوم ہے؟ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ دوسری بار دیکھا، تو دوسری بار کس کو دیکھا؟ پہلی بار اللہ کو کب دیکھا؟ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، قرآن مجید میں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے جبریل کو افق مبین پر پہلی مرتبہ دیکھا، اور دوسری مرتبہ کب دیکھا؟ ساتویں آسمان پر سدرۃ المنتہا کے پاس۔ اس آیت کے ذریعہ بعض علماء یہ استدلال کرنے کی غلطی کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، جبکہ یہ بات دلائل سے راجح نہیں ہوتی ہے۔ ویسے اس مسئلے میں علماء میں اختلاف ہے، صحابہ میں بھی اختلاف تھا، لیکن میرے بھائیوں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ معدود چند اقوال کو چھوڑ کر کے کوئی ایسی صاف اور واضح دلیل نہیں ملتی، بلکہ جو دلیلیں ہیں وہ اس کے الٹ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کو گھیر نہیں سکتی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں حدیث کے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس آیت کریمہ کے تعلق سے وَلَقَدْ رَآهُ نَظْرَةً أُخْرَى، امت اسلام کے اندر پہلا شخص ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے معراج کی رات اپنے رب کو دیکھا تھا یا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا نور انا راہ،
ایک روشنی تھی، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ تو آپ جتنا بھی اللہ سے قریب ہوئے، جتنا بھی آپ قریب ہوئے، لیکن یاد رکھیں اللہ کے درمیان اور اللہ کے رسول کے درمیان کوئی چیز حجاب حائل تھی، نہ دو بدو گفتگو ہو سکی، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ سکے۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک تابعی ہیں عبداللہ ابن شقیق، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ابو ذر کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا کہ ابو ذر، اگر میں صحابی ہوتا، اللہ کے رسول کی زندگی میں موجود ہوتا، تو میں اس مسئلے کے تعلق سے یہ دونوں آیتیں کھٹک رہی ہیں مجھے، میں ضرور پوچھتا کہ اے اللہ کے نبی، یہاں کیا مقصود ہے ان آیات کا؟ کیا آپ نے معراج کی رات اللہ کے نبی کو دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا؟ تو حضرت ابو ذر نے کہا کہ عزیز، اس آیت کے تعلق سے سب سے پہلا شخص ہوں جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات تعلق سے سوال کیا تھا، دریافت کیا تھا، اور آپ نے بیان کیا تھا کہ نور النارہ، ایک روشنی حائل تھی، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ مسروق تابعی ہیں، وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ میں ام المومنین عائشہ کے پاس تھا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس میں ٹیک لگائے بیٹھا تھا، میں نے کہا ام المومنین مسئلہ چھیڑا، اس تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ بیان کرتے ہیں مسروق کہ ام المومنین اٹھ کے بیٹھ گئیں اور کہا مسروق تمہارے اس سوال سے تو میرے ہوش اڑ گئے، یاد رکھو 3 چیزوں میں اگر کوئی شخص اس کے علاوہ بولتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ اگر کوئی شخص اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے تو ایسا انسان جھوٹا ہے۔ عائشہ صدیقہ نے قرآن مجید کی آیت سے استدلال بھی کیا، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ نگاہیں اس کو گھیر نہیں سکتی، نگاہوں میں اتنی طاقت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اگر اللہ چاہتا تو اتنی طاقت پیدا کر دیتا کہ اللہ کے نبی دیکھ لیتے، لیکن میرے بھائیوں اس کے لیے دلیل چاہیے کہ اللہ نے وہ طاقت پیدا کی اور اللہ کے نبی نے دیکھا، لیکن ایسی کوئی صاف سیدھی دلیل نہیں ملتی ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ آیت کا سیاق بھی اور دوسری آیات بھی یہی بتا رہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ کے نبی کا دیدار آپ کو حاصل نہیں ہوا، اور نہ ہی دو بدو بلا واسطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گفتگو ہوئی۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان سے ڈائریکٹ بات کرے۔ ہاں اللہ تعالیٰ انسان سے بات کرتا ہے، کیسے؟ حجاب ہوگا بیچ میں، یا رسول بھیج کر کے، وحی کے ذریعہ۔ پورا قرآن اللہ کا کلام ہمارے بیچ میں کیسے آیا؟ جبریل لے کر کے آئے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، بعض لوگ اس طرح کی ان آیات سے استدلال کرتے ہیں کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، پھر قریب ہوا اور قریب ہوا، یہاں تک کہ 1 قوس 2 قوس کا فاصلہ رہ گیا۔ لیکن میں کہتا ہوں آگے آیت کے ٹکڑے پر اگر غور کریں تو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہاں دونوں سے مراد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، اللہ سے نہیں ہے، اس لیے کہ آگے اللہ فرما رہا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ پھر اللہ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چاہا وہی کی۔ اور آپ بتائیے جب ایک انسان سامنے آ کر کے اللہ کے کھڑا ہو جائے گا تو اللہ اپنے محبوب پیغمبر سے ڈائریکٹ بات کرے گا، وہی بھیجنے کی پھر ضرورت، وہی کے انداز میں گفتگو کی کوئی ضرورت نہیں رہ جائے گی۔ تو میرے بھائی میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ پر، معراج کا معجزہ اپنی جگہ پر، یہ رتبہ بلند ملا جس سے مل گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب پیغمبر ہیں، لیکن ان تمام کے باوجود بھی میرے بھائیوں میں اس بات کو ماننے سے انکار ہے، اس لیے کہ دلائل اس تعلق سے موجود نہیں ہیں واضح کہ یہ کہا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اتنا قریب ہوئے اور آپ سے بلا واسطہ آپ کی گفتگو ہوئی، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا۔ میرے بھائی اور دوستو، بات لمبی ہو رہی ہے اور میں کچھ چیزیں اور ضروری آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ معراج کا یہ واقعہ کب پیش آیا۔ یہ بات مجھے شروع میں کر دینی چاہیے تھی، لیکن میں اس وقت بیان کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ وقت تھوڑا زیادہ ہو جائے گا تو باتیں مفید ہیں، ذرا دھیان سے سنیں گے۔ معراج کا واقعہ کب پیش آیا؟ ہمارے بھائی نے کہا 27 رجب کو، اور ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جن میں بڑی خیر ہے لیکن غلط فہمی ہے، وہ 27 رجب کو خصوصی دھیان بھی دیتے ہیں، خصوصی عبادتیں، خصوصی نماز تک پڑھتے ہیں، اور اسی سوچ میں کہ اسی رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوئی تھی؟ معراج حاصل ہوئی تھی۔ میرے بھائیوں، قرآن ذکر کر رہا ہے اس واقعے کو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کر رہی ہیں، 30 صحابہ بیان کر رہے ہیں،
لیکن کسی روایت میں یہ بات واضح نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ کس سن میں ہوئی، کس مہینے میں ہوئی، یہاں تک اختلاف ہے۔ سن میں کئی اقوال موجود ہیں، مانا کہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ ہجرت سے قریب تر، لیکن بعض علماء کہتے ہیں نبوت کے 9ویں سال، کوئی 5واں سال، کوئی 13واں سال، اور کوئی کچھ۔ یہ اختلاف کیا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ معراج کی رات میں جو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کی شکل میں ملی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے صحابہ نے ان چیزوں کو اہمیت دی تھی، معراج کی رات کو اہمیت نہیں دی تھی۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر معراج کے رات کی اہمیت ہوتی تو صحابہ کرام اس تاریخ کو ضرور یاد رکھتے۔ میں نے آپ سے کہا صرف سال ہی کا اختلاف نہیں ہے، مہینے تک کا اختلاف ہے کہ مہینہ رجب کا تھا یا ربیع الاول کا تھا یا اور کوئی مہینہ تھا، اور اس کے بعد باری آتی ہے کہ تاریخ کیا تھی، 27ویں تاریخ تھی یا کوئی اور تاریخ تھی۔ اور میں کہتا ہوں چلو راجح قول کی شکل میں ہم مان لیں، جیسا کہ ہمارے بھائی نے کہا ہے، ان کا دل نہ ٹوٹنے پائے، کہ 27 رجب تھی۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ یہ بتائیے کہ 27 رجب کو ہم نے تسلیم بھی اگر کر لیا، جیسا کہ بعض محققین نے یہ لکھا ہے کہ معراج کا واقعہ 27 رجب کو پیش آیا، تو آپ یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے پیش آنے کے بعد بھی تو دنیا میں زندہ رہے کئے سال تک؟ کم سے کم 10 سال، 11 سال، 12 سال، اختلاف روایات کے مطابق۔ 12 سال میں کبھی کوئی چیز ایسی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو خصوصی کوئی توجہ دی، جشن بہارا کیا، چراغا جلایا گیا، خصوصی اہتمام کیا گیا، شب قدر کی طرح اہمیت دی گئی، اور اس رات کے تعلق سے فضیلتیں بیان کی گئیں، جھوٹی اور تباہی روایتوں کا سہارا لیا گیا، تک بندی اور عقلی دلیلوں کو بنیاد بنا کر کے امت اسلام کے جیب کی گاڑھی کمائی کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی گئی۔ میرے بھائی اور دوستو، نہ صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا محبت رکھتے تھے، انہوں نے 27 رجب کو کوئی اہمیت دی، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی عمل۔ افسوس کی بات ہے آج تو 27 رجب ہی نہیں بلکہ اس دن خصوصی نماز، خصوصی انداز کی چیزیں، اس لیے کہ ہر بدعت دوسری بدعت کی کیا ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، اور فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دین ہے، ایمان ہے، لیکن محبت کے لیے کسوٹی ہے، معیار ہے، آپ کو اسی پر برقرار رہنا ہوگا۔ میں نماز پڑھنے کو بدعت نہیں کہتا ہوں، میں صدقہ کرنے کو بدعت نہیں کہتا ہوں، میں روزہ رکھنے کو بدعت نہیں کہتا ہوں، لیکن اگر کوئی شخص کسی دن خصوصی نماز، کسی دن کی کوئی خصوصی فضیلت کسی نام سے لیتا ہے تو اس کے تعلق سے اس کے پاس کیا ہونی چاہیے؟ دلیل ہونی چاہیے۔ رب کریم سے دعا کہ پروردگار عالم ہمارے دلوں میں ایمان کی نورانی حرارت پیدا کر دے، ہمیں قرآن اور سنت پر اکٹھا کر دے۔ الہ العالمین ہمیں ان دونوں کتابوں سے استدلال کی، ان پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں بدعات سے بچا، خرافات سے بچا، اپنے نبی کا امتی تو نے بنایا ہے۔ اے اللہ تو واقعی معنی میں اپنے نبی سے محبت اور آپ کی سنتوں سے محبت کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین معراج کی رات میں تو نے اپنے نبی کو خصوصی تحفہ دیا تھا 5 وقت کی نماز کا۔ رب کریم تو یہ نمازیں ہمیں باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اگر ہم میں قصور ہے تو ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، اپنے نبی سے محبت کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں شکر گزار ہوں آپ سبھی حضرات کا، اور اپنے خاص مہمان برادرم شیخ نسیم احمد صاحب محمدی جو اسلامک سینٹر مبرز سے تشریف لائے ہیں، اور محض ہماری دعوت پر اور ہماری عزت افزائی کے لیے، اور ان کا آنا مبارک ہو، اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے اور ان کے لیے بھی ذخیرہ آخرت بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ ہم انعام لائے ہیں، اور انعام تو سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھیں، اور وہ ایک اہم موضوع پر سماعت کے لیے آپ کی حاضری ہی انشاءاللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ انعام تو ایک رسمی چیز ہے جس کو مل جائے، لیکن میں شیخ سے درخواست کروں گا کہ محاضرے کے تعلق ہی سے کچھ ایسے سوالات کیے جائیں جو انشاءاللہ جو جواب دیں گے انشاءاللہ انہیں انعامات دیے جائیں گے، اور پھر یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اور میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا، میری خواہش ہے، کوشش بھی ہے کہ سینٹر میں اس طرح کا پروگرام رک گیا تھا، آپ لوگ اگر اتنی تعداد میں آئے ہیں تو میں ماشاءاللہ اتنا خوش ہوں، باغ ہو گیا دل آپ کے حضور کو دیکھ کر کے آپ سے، لیکن مزید درخواست کروں گا اور آئیں، اس لیے کہ ثنائیہ میں اور لوگ ہیں تاکہ یہ خیر اور عام ہو۔ اللہ تبارک و تعالی شیخ محترم کو جزائے خیر دے کہ اپنے قیمتی